السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کا وہ طبقہ ہے ہماری قوم و ملت کا، جیسا کہ آپ اپنی ریکارڈنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اکثر و بیشتر نوجوان بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ ایسے نوجوان غلط صحبتوں کی بنیاد پر، علم دین نہ ہونے کی بنیاد پر، والدین کی صحیح رہنمائی اور رہبری بچوں کے لیے نہ ملنے کی بنیاد پر اس طریقے کی بری لت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کا نام لے کر میں اور ہمارے ساتھیوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور مدرسے کا نام بھی وہ نام رکھا گیا مرکز الصفا، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین سیکھنے کے لیے جو مدرسہ قائم کیا، جو چبوترا بنایا گیا، اس کا نام صفا تھا۔ ہم نے اسی طرف ہمارے مدرسے کے نام کو بھی منسوب کیا ہے، اس لیے کہ یہاں ہر عمر کے آنے والے افراد ہوتے ہیں۔ جیسا صحابہ ہر عمر کے تھے، ویسے ہی امت مسلمہ کا یہ وہ طبقہ ہے جہاں ہمارے پاس 7-8 سال کی عمر سے لے کر 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہمارے پاس آتے ہیں۔ الحمدللہ 4 ماہ تک انہیں ہم اپنے مدرسے میں رکھ کر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے بڑے اکابرین اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگی کے واقعات کو سامنے رکھ کر ان کی ذہن سازی کرنے کی ہم لوگ مکمل کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے اب تک کی ہماری زندگی نشے کی حالت میں جو گزری ہے بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو میں اکثر مدرسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی ایک بری لت کی وجہ سے ان کے گھروں کی بچیوں کا کیا حال؟ کون آئے گا ان کے گھر اپنی بچی کا ہاتھ مانگنے کے لیے؟ اگر پتہ چلے کہ اس گھر میں، جس گھر میں ہم اپنی بہو بنا کر لڑکی کو لانے جا رہے ہیں، اس کا بھائی شرابی ہے، نشے کا عادی ہے، باپ برائی کا شکار ہے، تو پھر ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ اس موقع پر قوم و ملت کے یا پھر مساجد اور دیگر منصوبوں پر فائز، میں تمام امت مسلمہ کے رہبروں سے بہت ہی درد مندانہ انداز میں اپیل کرنا چاہوں گا، ازراہ کرم آپ حضرات الحمدللہ آپ کی خدمات، جس لائن سے بھی آپ خدمت میں لگے ہیں، الحمدللہ آپ کی خدمت اپنی جگہ جاری رکھیے۔ آپ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی خدمات آپ کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اس سلسلے میں اگر اس موقع پر پوری قوم و ملت کے ذمہ داران مل کر یہ قدم نہیں اٹھایا جائے، اللہ حفاظت فرمائے آنے والے 5-10 سالوں کے بعد ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں آج آپ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ کے چینل کے ذریعے میں برادران اسلام کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ میں درخواست کروں گا، آپ حضرات اس سلسلے میں غور و فکر فرمائیں۔ آپ ایک ٹیم یہاں پر آئی ہے، آپ لوگوں کا بھی الحمدللہ ایک ادارہ چل رہا ہے، قوم و ملت کی خدمت میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، ایسے بھولے بھٹکے نوجوان۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے، یہ صرف ہمارا نوجوانوں کا، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، بچیاں بھی باقاعدہ اس میں اس وقت نشے کی عادی ہو چکی ہیں۔ کئی مسئلے ہمارے سامنے آئے، خود آپ لوگوں کی جانب سے باقاعدہ اس موقع پر بھی رہنمائی اور رہبری کی گئی، آپسی مشورے کے ذریعے۔ بنگلور میں ایک ادارہ ایسا قائم ہونا چاہیے، اگر آپ تمام حضرات اپنے طریقے پر ہمارا تعاون کریں، ہماری خدمات کو آپ لوگ حاصل کریں،
اس سے یہ مدرسہ چلانا، ریہیبلیشن سینٹر چلانا، نشہ مکت سینٹر کا نام ہم نے جو دیا ہے اسے لے کر کے چلنا، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے، کوئی مذاق بھی نہیں ہے۔ فی الحال ہماری عمارت کرائے کی بلڈنگ میں چل رہی ہے، ماہانہ 40,000 روپے اس کا کرایہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہونے کی وجہ سے ہماری کمیٹی والوں نے اسی عمارت کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1,32,00,000 روپے میں اس کا سودا طے ہوا ہے، صرف 6 ماہ کا وقت ہمارے پاس باقی ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری کوششیں بھی ہو رہی ہیں، باوجود اس کے بہت سارے حالات، خود یہ نوجوان یہاں انہیں لا کر کے جو رکھا جاتا ہے دینی ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، ایک اصلاح ان کی ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، اس کی فکر لے کر ہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی جانب سے بھی ہمارا بھرپور تعاون نہیں ملتا۔ ہمیں اکثر و بیشتر حالات، نقصانات، حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہاں رکھا جاتا ہے، کئی اس میں 2-4 افراد ایسے بھی ذہنی طور پر نکل جاتے ہیں، اصل میں نشے کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنیت اس قدر تبدیل ہو جاتی ہے، عقائد ان کے بدل جاتے ہیں، عقیدوں میں ان کے فتور آ جاتا ہے، اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آخرت کے سلسلے میں ان کے عقائد بدل جاتے ہیں۔ کئی طرح کے ایسے نوجوان اب تک ان 5 سالوں میں ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کی کوشش کی۔ جب ایسا طبقہ باہر نکلتا ہے تو مدرسے کے اوپر الزامات لگتے ہیں، طرح طرح کے ہمارے اوپر آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں۔ آزمائش تو کہنا شاید کہ غلط ہوگا، بہرحال حالات ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں۔ اس لیے تمام برادران اسلام سے میں درخواست کروں گا، آپ کے چینل کے ذریعے، میری پوری ٹیم کے ذریعے، آپ تمام افراد کے ذریعے یہی میرا پیغام ہے، یہی درخواست ہے، آپ حضرات اپنی ان خدمات کو جاری رکھتے ہوئے اس سلسلے میں آپ غور و فکر فرمائیں۔ محلہ واری ایک باقاعدہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے، 15-20 مساجد کے ذمہ داروں کو پہلے جوڑا جائے، مساجد کے ائمہ کو وہاں پر جوڑا جائے، پھر مستورات میں عورتوں میں ایک پروگرام ہو، آدھا 1 گھنٹہ ان کے سامنے بات رکھی جائے۔ ہمارے نوجوان، بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو زمانے دراز سے نشے کے عادی ہیں، لیکن گھر والوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ نشے کا عادی بن چکا ہے۔ ایسی چیزیں بازار کے اندر آ گئی ہیں، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہیں آگاہ کرنا چاہیے۔ بچیوں کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محلے کے نوجوان، محلے کے ذمہ دار احباب، غریب محلوں کا طبقہ، اللہم احفظنا من، اللہ پورے طریقے پر حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بس آپ لوگوں سے ہماری یہی درخواست ہے، آپ حضرات ہمارا بھرپور تعاون فرمائیں۔ جب کبھی اس لائن سے آپ کے محلے میں کسی بھی قسم کی ہم جیسے کمزوروں کی ضرورت پڑ جائے، آپ ایک آواز دیں، انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی خاطر ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارا اکاؤنٹ بینک کا ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے، ہمارا 9 افراد ہیں کمیٹی میں، صدر سیکریٹری جو بھی ہوتا ہے، ایک پروسیجر کے ذریعے سے ہم نے ٹرسٹ اپنا رجسٹر کیا ہے، ڈیٹ بنی ہوئی ہے، اسی کے نام سے مدرسہ مرکز الصفہ ٹرسٹ، چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے HDFC بینک کا اکاؤنٹ ہم نے شروع کیا ہے، اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم مساجد میں جائیں گے، جمعہ کی نماز کے بعد ذمہ داران مساجد سے ہماری درخواست ہے، ہمارے اس ادارے کے لیے بلڈنگ خریدنے کے لیے اب تک ہم نے کوئی چندہ نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ ان کی فیسیں آتی ہیں، کبھی 5-10 ہزار روپے بچ جاتے ہیں، کبھی 5-10 ہزار روپے کم پڑ جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ عمارت کے خریدنے کا مسئلہ ہے، اتنی بڑی رقم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم برادران اسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی آپ ہمارا تعاون فرمائیں۔ یہ دارالعلوم سبیل الرشاد، جسے عربی کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بالکل قریب پوسٹ آفس ہے، اسی کے بغل میں ہمارا یہ ادارہ ہے۔ سرکشا ہیومینٹی ٹرسٹ جو ہے، اس کے صدر ہمارے عمران بھائی ہیں، جی، ان
سے اور آپ کی جو ٹرسٹ ہے مطلب کیا کس طرح کی سپورٹ جو ہے آپ کو مل رہی ہے؟ وہی ایسے بہت سارے حالات مسئلے عمران صاحب کے پاس بھی آتے ہیں. ماں باپ یا گھر والے بھائی بہن پریشان ہو کر عمران صاحب کے پاس ایسے مسئلے لے کر آتے ہیں. جب ان کے علم میں یہ بات آئی ایک دینی ادارہ ایسا ہے, دینی ماحول میں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح و تربیت ہو رہی ہے, تو بڑے فکر مند ہو کر بے چین ہو کر عمران صاحب ایسے نوجوانوں کو ہمارے مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں. پھر ان کی رہنمائی اور رہبری بھی ہوتی رہتی ہے. بار بار ان کی حالت ان کی کیفیت جاننے کے سلسلے میں فکر مند ہے. میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں, اللہ ہمارے اس بھائی کی بھرپور طریقے پر حفاظت فرمائے, اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے, اللہ ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت سے نوازے. کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی 9845197340 9342855781 98801022181.